الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. پچھلے چند دنوں سے مقام ریاضت پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ مقام سالک کو اس سالک کو حاصل ہوتا ہے جس کو معمولات نیک اعمال کرنے پر استقامت حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ نیک اعمال کرنے کے لیے مجاہدہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو جیسے کہ پہلے بتایا گیا کہ جو مقامات عشرہ ہے، مشائخ نے یہ 10 مقام لکھے ہیں جو سالک کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک مقام مجاہدہ ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر کوشش کرتا ہے، اور ایک مقام ریاضت ہے، یعنی وہ اپنے معمولات کو پورا کرنے کے لیے مجاہدہ کرتا ہے۔ ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو کئی مرتبہ سالک معمولات پابندی سے کر رہا ہوتا ہے اور اچانک سے معمولات میں کمی آ جاتی ہے۔ تلاوت پابندی سے کر رہا ہے، تلاوت چھوٹنے لگ گئی۔ تہجد پابندی سے پڑھ رہا ہے، تہجد میں تعطل آ گیا۔ مراقبہ پابندی سے کر رہا تھا، اب مراقبے میں دل نہیں لگتا، توفیق نہیں مل رہی۔ کیا چیز ہے کہ اچھا خاصا معمولات کئی دنوں سے، کئی ہفتوں سے پابندی سے ہو رہے تھے، اور اچانک سے سالک کو خبر ملی یا اس کو محسوس ہوا کہ اچھا اب تو میری تہجد بھی کئی دنوں سے نہیں ہوئی، اور کئی دنوں سے میرا مراقبہ بھی جو ہے بس 2-4 منٹ ہی ہو رہا ہے، اور کئی دنوں سے جو ہے وہ میری تلاوت جو ہے وہ بھی کبھی ہوئی کبھی نہیں ہوئی، اور وہ اچانک اپنے آپ کو اس حالت میں محسوس کرتا ہے۔ تو مشائخ نے اس کا جواب دیا کہ اس کی وجہ سالک سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ سالک اس گناہ سے بھی مطلع نہیں ہوتا۔ یہ پکی بات ہے کہ ہماری عبادتوں اور ریاضتوں سے اس مالک کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اس مالک کو یہ پسند ہے کہ ہم عبادت کریں، مگر یہ عبادت بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ در حقیقت اس مالک سے ملاقات ہے، اور بادشاہوں سے ملاقات کا شرف گنے چنے لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے یہ ملاقات کا شرف، یہ پابندی اعمال، یہ مستقل اللہ کے دربار میں حاضری، یہ اس سالک کو ملتی ہے جس کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا۔ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان اعمال میں پابندی سے محروم فرما دیتے۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، اور اس سے بڑا گناہ ہو گیا۔ اب بنی اسرائیل کا بڑا عالم تھا، تو گناہ ہو گیا تو اسے احساس ضرور ہوا کہ گناہ کا اثر ہوتا ضرور ہے۔ تو وہ اس انتظار میں تھا
کہ جو نعمتیں مجھے ملی ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی نعمت چھین لی جائے. تو کئی مہینے گزر گئے، اس نے دیکھا اتنا بڑا گناہ میں کر بیٹھا، مگر اللہ کی نعمتیں مجھ پر اسی طرح سلامت ہیں. تو ایک دن اللہ سے دعا کی، یا اللہ تو کتنا رحیم ہے، تو کتنا کریم ہے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا اور تو نے اپنی نعمتوں کو مجھ پر اسی طرح سلامت رکھا. اللہ نے اسی وقت اس کے دل میں القاء کیا کہ نہیں میرے بندے، ہم نے تجھے محروم کیا ہے. تو سوچ، ہم نے تجھے محروم کیا. اب یہ سوچ میں پڑ گیا کہ کون سی ایسی نعمت ہے جو میرے ہاتھ سے نکل گئی. بہت سوچنے پر اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہاں، جس دن سے گناہ کیا ہے اس دن سے رات کے آخری پہر کے مناجات سے محروم کر دیا گیا. تو یہ جو پابندی کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضری، پابندی کے ساتھ اعمال کرنا، یہ چھوٹی سعادت نہیں، یہ بہت گنے چنے لوگوں کو یہ نعمت ملتی ہے. جیسے بادشاہ کے دربار میں بار بار حاضری گنے چنے لوگوں کو ملتی. تو یہ حاضری اللہ کے دربار میں بھی اسی کو ملتی ہے جس کی زندگی میں گناہ نہیں. ایک بات یہاں ضرور غور طلب ہے، کچھ سالک ذہن ہی بنا لیتے ہیں کہ جی میں نے گناہ کیا ہے نا، اب مجھے معمولات چھوڑ ہی دینے چاہیے. تو ایک دن گناہ کیا تو اگلے دن اب وہ ذہن بنا کے بیٹھا ہے کہ میرے معمولات چھوٹیں گے ہی صحیح، تو خود ہی معمولات نہیں کر رہا. یہ بھی غلط ہے کہ جی گناہ کیا ہے، اب ذہن ہی بنا لیا کہ مجھ سے سستی ہونی ہی ہے، تو تلاوت بھی نہیں کروں، تو مراقبہ بھی نہیں کروں، تو تسبیحات بھی نہیں کروں. بلکہ جس سالک سے بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جاتا ہے اسے چاہیے کہ زیادہ زوردار انداز میں اپنے معمولات کو کرے. کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات. یہ گناہ ہو جاتا ہے، جلدی جلدی توبہ کرے اور جلدی جلدی اپنے معمولات کو پابندی سے کرے. تو ایسا سالک جو ہے وہ اس معمولات میں تعطل سے بچ جائے گا. حدیث پاک کے الفاظ کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ دھل جاتا ہے، دل پھر چمک اٹھتا ہے. توبہ نہیں کرتا تو پھر سے گناہ کرتا ہے، پھر ایک اور سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر ایک اور سیاہ نقطہ لگتا ہے، حتیٰ کہ دل پوری طرح سے سیاہ ہو جاتا ہے. تو معمولات میں تعطل آنے کی وجہ گناہ ہے، مگر سالک جو معمولات پابندی سے کر رہا ہے اس نے اگر گناہ کر دیا تو اب حل یہ نہیں ہے کہ ہاں جی اب تو معمولات میں تعطل آنا ہے، وہ فوراً توبہ کرے، فوراً نیت کرے کہ اب یہ گناہ نہیں کرنا اور جلد از جلد اپنے معمولات پوری طرح سے کرے تاکہ جو گناہ کا اثر ہے وہ زائل ہو جائے. تو عام طور پہ سالکین اس مقام ریاضت تک پہنچنے میں کئی مرتبہ دیر لگ جاتی ہے،
کئی مرتبہ رکاوٹ آتی ہے، اس کی وجہ گناہ ہے۔ گناہ سے بچنا بھی ضروری، اور گناہ ہو جائے تو توبہ جلدی جلدی کر کے اور معمولات میں تعطل نہ آنے دینا، یہ بھی ضروری۔ اللہ تعالی ہمیں اس مقام ریاضت سے روشناس کروائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔